کانوں میں سے چیزیں پسند ناپسند کرتے شوہر کو شاپنگ بیگ تھمائے جب وہ کار کی جانب بڑھتی ہے تو اپنے آپ کو کسی نو دریافت شدہ سلطنت کی ملکہ تصور کرتی ہے۔ وہ شوہر کے ساتھ یورپ میں چھٹیاں منانے کا پروگرام بناتی ہے کہ سب کو بتا سکے سکہ کس کا چلتا ہے، حکومت کس کی رہتی ہے۔ نوشی بھی سب شادی شدہ عورتوں کی طرح تھی۔ اس کی ذات میں بھی اب کچھ مختلف نہیں رہا۔ اسے بھی اب ہر لمحے اظہار کے تمام لفظ درکار تھے۔ ملکیت کا اسے بھی دعویٰ تھا۔ شروع میں تو وہ بہت جھنجھلایا اور بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کوشش کی ہر لگام کا سرا جب اس کی نئی فیکٹری کے گیٹ پر رکتا تو وہ چپ ہو جاتا۔ چپ رہنا اس کی عادت نہیں تھی۔ زندگی کے اس مرحلے پر اس نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ وہ نوشی کی ہر خواہش پوری کرتا، موقع بموقع اسے پھول پیش کرتا، دونوں رات گئے لانگ ڈرائیو کرتے، کسی نیم تاریخ سے ریسٹورانٹ میں جاتے، وہ اس کی سالگرہ کا دن یاد رکھتا، اس کے پسندیدہ رنگ کے لباس پہنتا، ہر نئے اکاؤنٹ کے پیرنٹ کارڈ کا سپلیمنٹری کارڈ اس کے لیے بنواتا، اس کے پکائے ہوئے کھانوں کی خوب تعریف کرتا، اظہار کے ہر معیار پر پورا اترتا۔ شخصیت کا دوسرا رخ اس کو اب بھی شکار پر مجبور کرتا۔ شکار کرنا اس کی عادت تھی، مگر اب وہ یہ شکار بہت سنبھل کر اور دیکھ بھال کر کرتا تھا۔ بہت سی عورتیں اب بھی اس کے حلقہ دام میں تھیں، وہ ان سے حظ اٹھاتا تھا، مگر اب اس کا طریقہ کار بہت محتاط ہو گیا تھا۔ کسی گمنام گیسٹ ہاؤس یا پھر شہر سے باہر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جب وہ حسن کے کسی مجسمے کا خراج ادا کرتا تو واپسی سے پہلے کالر پر سے لپسٹک کے نشان، اجنبی پرفیوم کی خوشبو اور لباس کی شکنیں سب مٹا دیا کرتا تھا۔ گھر جاتے ہوئے نوشی کے لیے سرخ گلابوں کا گلدستہ اس کے ہاتھ میں ضرور رہتا تھا۔ اب اس کی زندگی ایک مطمئن ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ توازن کے اس مرحلے میں پورا اترنے کے لیے جو ذہانت درکار تھی وہ ساجد سلمان میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ دفتر سے روانگی سے چند لمحے پہلے حسب معمول آج بھی خاکی رنگ کے سفاری سوٹ میں ملبوس سپروائزر جمیل سرخ پھولوں کا گلدستہ لیے خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ میز پر گلدستہ رکھنے کے بعد وہ ہاتھ باندھے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہی مسکین مسکراہٹ تھی جس سے نامردی، خوشامد اور غلامی کے اقرار کا تاثر ملتا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہزار کے 2 نوٹ نکالے اور جمیل کی طرف پھینک دیے۔ یہ اس بات کا اندیہ تھا کہ اب وہ اپنی مسکراہٹ سمیت اس کمرے سے جا سکتا تھا۔ جمیل جیسے کرداروں کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ایسے لوگ ترقی کی خواہش، افسران کی قربت اور معمولی سے فائدے کے لیے سب کچھ کر سکتے تھے۔ جمیل کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے مقام کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ وقت پڑنے پر ساجد سلمان کے جوتے صاف کر سکتا تھا، ناخن کاٹ سکتا تھا، گھر کا سودا لا سکتا تھا، اس کے تمام گناہ اپنے سر لے سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ معمولی تعلیم کے باوجود جلد ہی وہ کلرک سے سپروائزر کے عہدے پر ترقی پا چکا تھا۔ ساجد سلمان کی زندگی کے دوسرے رخ کا رازدار صرف جمیل تھا۔ اس کی گرل فرینڈز کے فون نمبر، شبینہ وارداتوں کی داستان اور مجرموں میں لوٹائے گئے پیسوں تک ہر چیز کا حساب جمیل کے پاس رہتا تھا۔ اس کو سارا انعام خاموشی کا ملتا تھا۔ جمیل اس کے ہر راز سے واقف تھا، مگر شاید ابھی تک اسے زاہدہ اور اس کے تعلقات کا علم نہیں ہوا تھا۔ جمیل کی بیوی زاہدہ پہلی بار اس سے ملی تو اسے لان کے باریک کپڑے میں ملبوس اس جسم کی بھوک کا اندازہ ہو گیا تھا۔ عورت مرد کی سوچ سے پہلے مرد کے ارادے کو بھانپ لیتی ہے۔ پہلی ملاقات میں زاہدہ نے جس بے طرح جمیل کو نظر انداز کر کے اس سے التفات برتا تھا وہ اس ایک حرکت کے معنی جانتا تھا۔ اس عورت کے جسم میں جسمانی آسودگی پہنچانے کے وفور کو وہ پہلی نظر میں پہچان گیا تھا۔ اس ملاقات میں ساجد سلمان نے کئی دفعہ کنکھیوں سے جمیل کو دیکھا، مگر وہ اپنے باس کی سب وارداتوں سے واقف ہونے کے باوجود اس سارے منظر کو انتہائی معصومیت سے دیکھ رہا تھا۔ زاہدہ سے اس کا رابطہ ہوئے چند ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران غربت کے کچھ مواقع بھی ملے، مگر ابھی تک وہ مکمل طور پر اس کے بدن کا خراج نہیں دے سکا تھا۔ زاہدہ جمیل کے گھر سے نکلنے کے بعد روز اسے فون کیا کرتی۔ فون پر بھی یوں لگتا جیسے وہ خود کچھ نہیں کہہ رہی، صرف اس کا بدن بول رہا ہے۔ ساجد سلمان جلد ہی اب کتاب کا آخری صفحہ پلٹنا چاہتا تھا۔
یہ مہم اس لیے خطرناک تھی کہ اسے جمیل اور نوشی دونوں سے خفیہ رکھنا تھا، جو اس شہر میں ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس دفعہ سارا انتظام اسے خود ہی کرنا تھا۔ اس نے خود ہی دفتر میں اپنے ملتان جانے کا ذکر کیا اور لاہور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بکنگ کروا لی۔ فون پر احتیاطاً اس نے زاہدہ کو بھی ملتان کا ہی بتایا تھا۔ زاہدہ نے جانے جمیل کو کیا بتایا، مگر سارا پلان سننے کے بعد اس کے لہجے میں انکار کا شائبہ تک نہیں تھا۔ نوشی بہت دنوں سے اپنی امریکہ سے آئی ہوئی سہیلی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ پرسوں ملتان جا رہا ہے، اس کے بعد وہ اپنی سہیلی کے ہاں جا سکتی ہے۔ اس صبح جب وہ دفتر سے نکلا تو اس کے جسم میں عجیب ہیجان برپا تھا۔ خواہش اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ زاہدہ کا بدن تمام رات اس کے سامنے رقص کرتا رہا۔ جب اس نے اپنی بڑی سی گاڑی کو زاہدہ کے گھر کے سامنے روکا تو وہ پرس جھلاتی مزے سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یوں لگتا تھا کوئی تشویش یا پریشانی اسے لاحق ہی نہیں۔ موٹر وے پر لاہور تک کے سفر میں بارہا اس کا ہاتھ زاہدہ کے جسم سے ٹکرایا۔ کئی بار چنگاریاں نکلی، پٹاخے چلے۔ راستے میں بار بار نوشی کا فون اس کے موبائل پر آتا رہا۔ بظاہر تو وہ اس کی خیریت پوچھ رہی تھی، مگر ساجد سلمان اس کے لہجے میں تفتیش کو سمجھ رہا تھا۔ وہ ہر بات کا جواب بہت سنبھل کر اور اعتماد سے دیتا رہا۔ ہوٹل کے قریب پہنچ کر اس نے زاہدہ کو کچھ فاصلے پر اتار دیا۔ ایک شریف شادی شدہ شخص کے لیے ہر طرح کی احتیاط لازم تھی۔ جب اس نے کمرے میں چیک ان کیا تو کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی ساری مشقت کا ثمر اب ملنے والا تھا۔ اس نے احتیاط سے دروازہ بند کر کے زاہدہ کو دبوچ لیا۔ پھر اچانک اسے کمرے کے پردے برابر کرنے کا خیال آیا۔ پردے برابر کرتے کرتے اس کی نظر ہوٹل کی ریسپشن پر پڑی، جہاں جمیل نوشی کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے سے وہ مسکراہٹ غائب تھی جس سے نامردی، خوشامد اور غلامی کا اقرار ملتا تھا۔ سب کچھ اتنا واضح تھا کہ اس کو وہ سپلیمنٹری کارڈ بھی نظر آ رہا تھا جسے اپنے نازک سے پرس میں سے نکال کر نوشی نے ہوٹل کی پیمنٹ کی تھی۔ وہ کچھ دیر پتھر بنا پردے سے باہر دیکھتا رہا، پھر پشیمان سا پسینے میں شرابور بڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جانے کیوں اسے اس وقت یوں لگا کہ میاں بیوی بھی کریڈٹ کارڈ کی طرح ہوتے ہیں۔ پیرنٹ کارڈ اور سپلیمنٹری کارڈ دونوں کی حیثیت برابر ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ پیرنٹ کارڈ سے ہی سپلیمنٹری کارڈ کی حد کا تعین ہوتا ہے۔